جی تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو شک کی بات نہیں رہ جاتی. مجھے زبیر صاحب یہ بتائیں کیا آپ لوگوں کی نالج میں تھا کہ عسکری قیادت کی ملاقات ہوئی ہے صدارتی محل میں ود عمران خان صاحب؟ کیا آپ لوگوں کی نالج میں تھا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے جب ان کی حکومت ہوتی تھی تو باجوہ صاحب سے ایک دو باری بات چیت ہوئی تو انہوں نے بڑا کیٹیگوری کیا کہ میں جب بھی ملا ہوں اپوزیشن سے ہمیشہ پرائم منسٹر کو بتا کے پرائم منسٹر کی اجازت سے ملا ہوں. کیا آپ لوگوں کو پتا تھا اس ملاقات کا؟ پہلے تو آپ انٹروڈکشن کراتے ہیں، میرا کمپلیٹ انٹروڈکشن کراتے ہیں اور ان کا نہیں کراتے. یہ چیف آف سٹاف ہیں ٹو دا چیئرمین. چیف آف سٹاف آپ میرا خیال ہے ان کو صحیح انٹروڈکشن کرایا کریں، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ پوزیشن. تو آپ نے پہلے چیف آف سٹاف کے ساتھ بڑا ظلم کیا. میں نہیں چاہتا شبلی آپ کے ریڈار پہ آئے. نہیں تو وہ ہے نا یار، بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے یار. آپ کیوں اتنا کہ جی چیف آف سٹاف کوئی اور نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، مطلب شبلی صاحب ہے تو بڑی بڑا عہدہ ہے. آنر ہی ہے. میں تو آپ کی سفارش کی ہے کہ آپ بلکہ اپنے ماتھے پر لکھ کے رکھا کریں. فکر آپ کو یاد رہے. اچھا بتائیں نا، آپ لوگوں کو پتا تھا ان ملاقاتوں کا؟ آپ کو ان ملاقاتوں کا پتا تھا؟ اس ملاقات اس سے میری بھی اہمیت بڑھتی ہے نا کہ میرے ساتھ کون ہے. بھائی میں بتاتا ہوں لوگوں کے چیف آف سٹاف ٹو دا چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ میں آ رہا ہوں تو وہ میرے لیے بھی آنر کی بات ہوتی ہے. اب نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا، بالکل ہمیں اندازہ نہیں تھا، اور ہمیں ان کے ساتھ جھوٹ کا بھی نہیں پتا. اس وجہ سے نہیں، وہ جو ان کا جملہ ہے اس سے اگر آپ عمران خان کے جملے سے انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو یہی نکلتا ہے کہ وہ ملے تھے. لیکن عمران خان، میں اسٹرانگ ورڈز آپ کو پتا ہے یوز کرنے میں تھوڑا سا، بٹ آئی تھنک ہی کین ایزیلی لائی گیون دا سچویشن، اور وہ بار بار کہہ سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں. تو وہ ان کی وہ کوئی میننگ فل سجیشن دینا چاہ رہے تھے یا میسج دینا چاہ رہے تھے سب کو ڈرانے کے لیے کہ جی دیکھیں میری رسائی کہاں تک ہے اور میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ یا تو وہ ملاقات بالکل کامیاب نہیں ہوئی، اس کے بعد وہ آ کے نکل کے جس طرح سے انہوں نے حملے کیے ہیں اور جتنی تواتر سے حملے کیے ہیں فوج کے حوالے سے وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور ڈائریکٹلی میرا خیال ہے کوئی سربراہ کے حوالے سے بھی ان کے حملے کہ جی وہ فوج کا اگر وہ سربراہ گیدڑ ہو اور پھر وہ نیوٹرل کے حوالے سے نعرے لگواتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، چوکیدار کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا. یہ پچھلے 4 5 6 دن میں انہوں نے اتنے زیادہ حملے کیے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اچھی میٹنگ تھی اگر ہوئی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے خان صاحب وہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کو 6 مہینے میں نہیں ملا. مجھے ایک بات بتائیں، وہ مانگ رہے ہیں ارلی الیکشنز، جو ایک ہی بات وہ کرتے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں سب کے لیگل کیسز آپ کے تمام لوگوں کے سائٹ پہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جا رہی ہے اور الیکشنز کی فضا ہی بن رہی ہے. کیونکہ آپ لوگوں کا ہمیشہ سے کہنا تھا کہ اگر نواز شریف میدان میں آئیں گے تب ہم الیکشنز کی بات کریں گے، ورنہ یہ انفیئر ایک لاپ سائیڈڈ کیمپیننگ کی اجازت ہم نہیں دیں گے. اور اب پوری چیزیں لاجیکل اس طرف جا رہی ہیں. تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں ارلی الیکشنز کی پاسبلٹی؟ میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیگل کیسز جو ہیں وہ ٹھیک اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ شہزاد اکبر یہاں سے بھاگ چکے ہیں. آپ کو یاد ہے نا شہزاد اکبر تھے نا ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے سب سے بڑے چیمپئن، اور وہ بناتے تھے کیسز اور آ کے بتاتے تھے ایک مخصوص چینل پر، تو بیٹھ کے ہر روز رات کو یلو ہائی لائٹر سے اور ریڈ ہائی لائٹر سے پتہ نہیں کون سی کتابوں سے، فلسفی کی کتابوں سے وہ چلتا تھا اوپر سے لے کے نیچے تک کہ جی یہ کیس اور وہ کیس. اور وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب جن کو وہ رپورٹ کرتے تھے، اور نیب آتی تھی ان کے نیچے، اور کورٹس اور کچہریوں میں انہوں نے جو تباہی مچائی تھی اور ایف آئی اے کے تھرو جس کو کورٹس نے خود ججمنٹس دیتے ہوئے، تو وہ تو ہلکے ہونے ہی تھے کیسز. عمران خان از نو مور دا پرائم منسٹر، شہزاد اکبر جا چکے ہیں، ان کی ساری ٹیم جا چکی ہے، وہ ایف آئی اے اتنے ہلکے تو نہیں ہونے تھے کہ نیب والوں کے پروسیکیوٹرز نے جا کے باتیں کی ہیں. اب عدالت میں جب مریم کا کیس ان کو بری کیا گیا ہے، خدا کا خوف کریں، وہ تو لگتا تھا کہ انہی کے مالک آپ لوگوں کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں. نہیں
نو 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 آئی ایم اے وٹنس. آپ کو پتا ہے کہ میں مریم نواز کے تقریباً 90% سے زیادہ میں نے کیسز وہاں موجود تھا, اور یہ پچھلے سال دسمبر نومبر کی بھی بات ہے, جب بھی نیب سے کتنی جو پوسٹپونمنٹ مانگتے تھے, جب جواب پوچھتے تھے جج تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. وہ سمپل سا یہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ یہ اپارٹمنٹس کب خریدے گئے ہیں, آپ نے کیا کیس کیا ہے آپ کا. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, آپ جتنی مرضی ریسرچ کروا لیں, وہاں میڈیا کے لوگ بھی موجود ہوتے تھے, نیب نے کبھی کوئی میننگ فل جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا. وہ تو صرف پریشر. چلے وہ تو عام آدمی کو تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ جب حسین نواز ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ الحمدللہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں, اور اس کے بعد عدالت کو پھر بھی یقین نہیں آتا کہ اپارٹمنٹ کس کے ہیں, تو یہ قانونی جو بال کی کھال ہے یہ چھوڑ دیں اس بات کو, یہ بات کسی اور طرف جائے گی. مطلب انہی کورٹس نے سزائیں بھی دی تھی, یہی کورٹس پہ. لیٹ می جسٹ میک ون اسٹیٹمنٹ. دیکھیں ہم جب ہم مریم نواز کے کیس کی بات کرتے ہیں تو لیٹس فوکس جسٹ آن مریم نواز. جب نواز شریف کی بات کرتے ہیں تو نواز شریف کا کیا کیس ہے. تو مریم نواز کا جو کیس تھا وہ اس وجہ سے تو نہیں تھا کہ جی وہ حسین نواز نے 99 میں یا 2000 میں 2016 میں کیا انٹرویو دیا تھا. مریم نواز کو سزا جو ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ شی از مریم نواز, ڈاٹر آف دا فارمر. جب کیلیبری فونٹ کی بحث شروع ہوئی تھی ساتھ میں ان کے ہسبینڈ کو, اچھا سب سے زیادہ جب کیلیبری فونٹ کی بات شروع, سن لیجئے میں ریکارڈ کی بات بھی لا رہا ہوں, جب کیلیبری فونٹ کی بات شروع ہوئی تو ایک جج صاحب نے کہا کہ کیلیبری فونٹس کو بھی چھوڑیں گے, پہلے باقی باتیں کریں. کیوں چھوڑیں بھائی, آپ پروسیکیوشن کو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ جی مالک جب کراس ایگزامینیشن ہوا تھا اوریجنل کیس میں, جب سب کچھ ان کے انڈر تھا عمران خان کی حکومت کے اندر, یار میں اس وقت 2006 میں آئی بی ایم میں کام کرتا تھا, اور اس وقت آفیشل لانچ نہیں ہوا تھا, سافٹ لانچنگ ہو چکی تھی. وی ور یوزنگ اٹ, سو ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل ور یوزنگ اٹ. اچھا ایک سیکنڈ, آپ وہ کراس ایگزامینیشن اٹھا لیں, وہ جس گورے سے انہوں نے لیا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ جی یہ یوز ہو رہا ہے, سافٹ مارکیٹنگ ہو چکی تھی یا نہیں ہو چکی تھی 2004 میں. مطلب اس کے بیسس پر آپ سزا 8 سال کی سزا تو نہیں سنا سکتے, اور اس کے بیسس پر آپ پھر 2 دفعہ اندر بند کر دیں. اینڈ میں کیا ہوا, یہ بتا دیں یہ اپارٹمنٹ ہیں کس کے. چلیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے, وہ کہہ رہے ہیں یہ بتا دیں اپارٹمنٹ ہیں کس کے. مریم کے نہیں ہیں, نواز شریف کے نہیں ہیں, ان کے بھائیوں کے نہیں ہیں, کس کے ہیں یہ پھر. یار پہلے دیکھیں ایک سیکنڈ, عمران خان صاحب اپنا جواب دیتے ہیں توشہ خانہ میں, دے دیا ہم نے تو اسی وقت دے دیا جواب, پوری منی ٹریل دے دی بھائی, پوری منی ٹریل دے دی ہم نے. سوال پوچھ رہے ہیں, سوال تو پوچھ رہے ہیں منی. او بھائی منی, آپ نے سوال پوچھا نا, آپ نے سوال پوچھا ہے. میں آپ کو, ہم ہر پیر کو آتے نا, آپ وہ ججمنٹ اٹھا لیں جس کے بیسس پر ڈسکوالیفائی کیا تھا, اور یہ بتا دیں کہ وہ جے آئی ٹی کیا بنی تھی. آپ یہ بتا دیں نا, آپ یہ بتا دیں کہ سر جی میرا سمپل, بڑا پاکستانی عوام کا بڑا سمپل سوال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹ جو کہ اربوں روپے کے ہیں جس میں کہ نواز شریف رہ رہے ہیں, یہ کس کے ہیں یار. میں اگر اتنا سمپل سوال ہے بھائی, اگر آپ نے کرنا ہے نا پروگرام مالک, ایک سیکنڈ, اس طرح سے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جمیمہ نے پیسے دیے تھے اس کے, خود عمران خان نے ٹریل دے دی نا عمران خان نے. just because you got cleared from ثاقب نثار جو کہ اتنا 2 نمبر جج تھا, تو آپ سمجھتے ہیں وہ صادق امین ہے. صادق, اس کو بلائے نا, پھر مٹھائیاں تو آپ نے بانٹی تھی, تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. ابھی اجے توشہ خانہ کا بتا دینا. ثاقب سے یہ ثاقب نثار صاحب, یہ ثاقب نثار صاحب, ایک سیکنڈ زبیر صاحب, ثاقب نثار صاحب کس کے لا سیکرٹری ہوتے تھے؟ یار اس سے کیا تعلق ہے, جب غلط کام کیا تھا اس وقت ہم کہیں گے نا لا سیکرٹری کس وقت ہے بھائی. وہ ظاہر ہے چیف جسٹس کہیں سے بنتے ہوئے آئے تھے نا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں جی 30 سال کس کے ساتھ انہوں نے چائے. اچھا چھوڑے وہ بات بالکل دوسری طرف چلی جائے گی, اس پہ بات ہے. میں ذرا 2-3 کرنٹ ایشوز پہ پہلے میں بات کر لوں. ہاں یہ نہ چھیڑا کریں, بڑا ان کے لیے ویک پوائنٹ ہے. یہ مجھے بتائیں جواب نہیں دیا ویسے آپ نے کہ اپارٹمنٹ ہیں کس کے. چلیں آگے چلیں. ہماری ملاقات ہوئی, آپ کا بنی گالا تو بے نامی لکھا ہوا ہے, ہماری گالا کے پیپرز میں بے نامی. تو بھائی اچھا مجھے سوال تو کرنے دینا, بالکل صحیح بات ہے, یہ بڑے غلط لوگ ہیں, انہوں نے بے نامی لکھا ہوا ہے. آپ لوگوں نے بڑا اچھا کیا کہ آپ لوگوں نے اب بے نامی کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. بالکل, آپ اس میں فیملی اسپاؤس سب نکال دیا, ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. آپ لوگوں نے جو ابھی لا چینج کیا ہے نیب کا, اب بے نامی میں وہ آپ نے چینج کر دیا.
آپ نے ایسٹ کی ڈیفینیشن چینج کر دی, باہر سے آپ نے باہر سے جو ڈاکومنٹیشن آئے گی اس کی ایکسپٹنس نہیں ہوگی, آپ نے یہ بھی کر دیا کہ میرے پاس کوئی آمدنی ذرائع آمدن نہ ہو, سن لیں, اور میں مرغلہ روڈ میں 50 کروڑ کے گھر پہ رہ رہا ہوں اور میں بی ایم ڈبلیوز اور مرسیڈیزیں چلا رہا ہوں, تو مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ صرف آپ پروف کریں گے کہ میرا حرام کیا ہے. یہ سیکشن 14 نے ڈال دیا, کیسے absolute wrong ہے؟ ون ایٹ اے ٹائم اگر ہم بات کریں, پہلے بات تو یہ 2017 میں جو نیب لا تھا اس وقت تو کوئی چینجز نہیں تھی نا, اس وقت ٹیکس ایویژن پر دے سکتے تھے نا سزا, منی لانڈرنگ پر دے سکتے تھے نا سزا, کک بیکس پر دے سکتے تھے, کمیشن پر, مس یوز آف آفس پر کیوں نہیں دیے تھی سزا؟ آپ نے کس پر سزا دی تھی؟ وہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا سیلری ریسیویبل, جو کہ اتنا بھونڈا, اس کے لیے برٹش ٹھیک ہے, that was a weak case. I agree with you. I agree, that was a weak case. No. That means that you change law according to your wishes and to your convenience. آپ مجھے بتاؤ دنیا میں کہاں ہوتا ہے جس میں کہ پروسیکیوشن نے پروف کرنا ہوتا ہے, برڈن آف پروف پروسیکیوشن. اب تو آپ نے لا سارا اڑا دیا نا, تو ایسے نیب ایسے بند ہو جائے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, کرنٹ پہ آ جاؤ. اگر کوئی آپ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کرے نا, پہلی بات تو یہ یار انٹلیکچوئل ڈیبیٹ انٹلیکچوئل کی جاتی ہے, یہ ان کرپٹ اور ان کے نمائندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. ہم لا کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. زبیر آپ بتائیں کہ کیسے آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ایک اتنے فضول لا کو, جس میں آپ نے چوری کو بالکل حلال کر دیا ہے, یعنی کہ آپ کوشر بنا دیا آپ نے کرپشن کو, وائٹ کالر کرائم کو. آپ پیسے یہاں کرپشن کریں, باہر بھیجیں, کوئی پرواہ نہیں, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ جو برڈن آف پروف ہے, باہر سے اگر پروف لائیں, بینک کی سٹیٹمنٹ لے آئیں, آپ کہتے ہیں جی یہ ناٹ ایڈمیسبل. لیکن سوال